ببینن این نقاشی خامنائی ایران کے موجودہ سپریم لیڈر تھے اور اسلامی انقلاب ایران کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے تھے۔ وہ ایک دینی عالم، سیاسی رہنما اور مفکر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی زندگی علم، جد و جہد، صبر اور قیادت کا مجموعہ ہے۔ سید علی خامنائی 17 جولائی 1939 کو ایران کے مذہبی شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک سادہ اور مذہبی خاندان سے تھا۔ ان کے والد سید جواد خامنائی ایک معروف عالم دین تھے، جن کی سادگی اور تقویٰ نے سید علی خامنائی کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ گھر کا ماحول دینی، علمی اور اخلاقی اقدار پر قائم تھا۔ انہوں نے کم عمری میں قرآن مجید، عربی زبان اور ابتدائی دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ بچپن ہی سے انہیں مطالعے کا شوق تھا اور وہ سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ مالی حالات محدود تھے، لیکن علم کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے انہوں نے مشہد اور بعد ازاں قم کے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں انہوں نے فقہ، اصول فقہ، تفسیر اور فلسفہ جیسے علوم پڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں فارسی ادب، شاعری اور اسلامی تاریخ سے بھی خاص دلچسپی رہی، جو بعد میں ان کی تقاریر اور تحریروں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ 1960 کی دہائی میں ایران شاہی حکومت کے زیر اثر تھا، جہاں سیاسی آزادی محدود اور مذہبی سرگرمیوں پر دباؤ تھا۔ اسی دور میں سید علی خامنائی امام خمینی کے افکار سے متاثر ہوئے اور اسلامی انقلابی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس جدوجہد کے دوران انہیں کئی بار گرفتار بھی کیا گیا، جیل اور جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اپنے نظریات سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا۔ 1989 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سید علی خامنائی کو اہم سرکاری اور دینی ذمہ داریاں دی گئیں۔ وہ امام جمعہ تہران بنے، پارلیمنٹ کے رکن رہے اور مختصر عرصے کے لیے وزیر دفاع بھی رہے۔ ان کے خطبات اور فکری صلاحیتوں نے انہیں عوام میں مقبول بنا دیا۔ 1981 میں ایک تقریب کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ شدید زخمی بھی ہوئے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی سیاسی اور دینی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اسی سال وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور 1979 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ان کا دور صدارت ایران عراق جنگ، معاشی مشکلات اور عالمی دباؤ کا زمانہ تھا۔ انہوں نے قومی اتحاد، دفاع خود انحصاری اور انقلابی نظریات کے تحفظ پر زور دیا۔ 1999 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد مجلس خبرگان نے سید علی خامنائی کو ایران کا دوسرا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ یہ ایران کا سب سے طاقتور اور بااثر عہدہ ہے۔ بطور رہبر اعلیٰ وہ فوج کے سپریم کمانڈر تھے اور ملکی خارجہ پالیسی پر گہرا اثر رکھتے تھے۔ ان کی قیادت کا بنیادی نظریہ اسلامی خود مختاری، بیرونی دباؤ کی مخالفت، فلسطین کی حمایت اور مسلم دنیا کی فکری بیداری ہے۔ وہ مغربی استعار اور صہیونی پالیسیوں کے سخت ناقد سمجھے جاتے تھے۔ سید علی خامنائی ایک علمی اور فکری شخصیت تھے۔ انہیں فارسی شاعری سے بھی شغف تھا اور وہ نوجوانوں کو مطالعہ، اخلاق
اور خود اعتمادی کی تلقین کرتے تھے۔ ان کی ذاتی زندگی سادگی کی مثال ہے۔ وہ کم پروٹوکول اور سادہ طرز زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ مختصراً یہ کہ سید علی خامنہئی کی زندگی علم، جد و جہد اور قیادت کی ایک مکمل تصویر ہے۔ وہ صرف ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک نظریاتی شخصیت کے مالک تھے، جنہوں نے مشکل حالات میں بھی اپنے اصولوں کو برقرار رکھا تھا۔ حال ہی میں ایران پر اسرائیلی حملے کے دوران ان کی شہادت ہو گئی۔ سید علی خامنہئی اپنے اصولوں پر پکے رہے۔ انہوں نے شہادت کو تو قبول کیا لیکن باطل کے سامنے جھکنے کو قبول نہیں کیا۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ والسلام۔